بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیو سٹوری کے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، جب سرور کائنات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کا 40واں سال چل رہا تھا تو اس سال کائنات کا ذرہ ذرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا منتظر تھا۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تاجروں میں شمار ہوتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب ثروت دولت مند تھے اور کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے۔ قریش میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہم مقام حاصل تھا۔ اہل مکہ آپ کو اس قدر مانتے تھے کہ دیت و تاوان کے مقدمات کا فیصلہ انہی کے متعلق تھا۔ جب آپ کسی کی ضمانت کر لیتے تو قابل اعتبار سمجھی جاتی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا وقت قریب آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کی غرض سے ملک شام کے سفر کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضروری تیاری کر لینے کے بعد سفر کے لیے روانہ ہوئے تو اس وقت آپ کا ایک غلام بھی آپ کے ساتھ موجود تھا۔ سفر کرتے کرتے منزل بمنزل طے کرتے ہوئے آخرکار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام پہنچ گئے۔ آپ کا یہ مختصر سا قافلہ ملک شام میں داخل ہو چکا تھا۔ ایک دن سفر کے دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ایک تپتے ہوئے صحرا سے ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفر کرتے ہوئے شام ہو گئی۔ آسمان پر بادل نمودار ہوئے اور دیکھتے ہی دیکھتے سارا آسمان بادلوں سے ڈھک چکا تھا اور شام کا وقت بھی ہو چکا تھا۔ اس ویران صحرا میں صرف دو ہی لوگوں کا یہ قافلہ موجود تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی کی مہار تھامے تیز تیز چلنے لگے کہ رات کی تاریکی چھانے سے پہلے پہلے یہاں سے نکل جائیں اور رات بسر کرنے کے لیے کوئی ٹھکانہ مل جائے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چلتے چلتے ایک عیسائیوں کا کلیسا نظر آیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونٹنی کلیسا کے سامنے جا کر رک گئی۔ سنسان و ویران قافلے کا شور سن کر کلیسا کے اندر سے ایک شخص باہر آیا اور پوچھنے لگا کہ آپ کون لوگ ہیں اور یہاں کیا کر رہے ہیں؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم عرب کے تاجر ہیں، وہ عرب جہاں اللہ کا مقدس گھر ہے۔ ہم سفر پر تھے اور ملک شام کی طرف روانہ تھے، لیکن ہم راستہ بھٹک گئے اور یہاں پہنچ گئے۔ ہمیں کلیسا میں رات گزارنے کی اجازت دے دیں۔ یہ سن کر اس شخص نے جواب دیا کہ یہ کلیسا ایک عیسائی راہب کی عبادت گاہ ہے جو پچھلے 100 سال سے دنیا سے لا تعلق ہو کر اپنے رب کی عبادت میں مصروف ہے۔ صرف مجھے ہی ان کے پاس یہاں آنے اور جانے کی اجازت ہے۔ مجھے ان کی خدمت کرتے ہوئے یہاں 25 سال گزر چکے ہیں۔ اور جہاں تک کلیسا میں رات بسر کرنے کا تعلق ہے، کلیسا میں رات بسر کرنے کے لیے ایک مشکل شرط ہے۔ وہ یہ ہے کہ رات بسر کرنے والے کا دل گناہوں سے بالکل پاک ہو، کیونکہ ایک بار ایک بدکار شرابی سر شام یہاں آ گیا تھا اور یہاں اسے رات گزارنے کی اجازت دی گئی تھی۔ وہ تو یہاں سے چلا گیا لیکن اس کی نحوست کا سایہ ہمارے راہب پر پڑتا رہا، اس لیے یہاں رہنے والے شخص کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کا دل گناہوں سے پاک ہو۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہارے آقا کو یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ کس کا دل گناہوں سے پاک ہے اور کون شخص گناہ گار ہے؟ یہ سن کر اس شخص نے جواب دیا کہ مجھے تو اتنا معلوم ہے کہ میرے آقا جب کسی کی نحوست کو محسوس کر سکتے ہیں تو یقیناً نیک آدمی کی بھی پہچان رکھتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم جاؤ اور اپنے آقا سے میرے متعلق پوچھو، اگر وہ اعتراض نہ کریں تو ہم یہاں ایک رات بسر کر لیں اور صبح ہوتے ہی ہم یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ پھر وہ شخص اجازت لینے کے لیے راہب کے حجرے میں داخل ہوا۔ اس کو اطلاع دی گئی کہ عرب کے شہر مکہ سے 2 مسافر آئے ہیں اور یہاں کلیسا میں رات بسر کرنے کی اجازت چاہتے ہیں، جن میں سے ایک آقا ہے اور دوسرا اس کا غلام معلوم ہوتا ہے۔ یہ سن کر راہب نے پوچھا کہ کیا وہی مکہ جو پہاڑوں کے بیچ میں واقع ہے، جہاں قدم قدم پر کھجوروں کے باغات ہیں؟ خادم نے جواب دیا کہ مجھے تفصیل تو معلوم نہیں۔ راہب نے کہا کہ جاؤ معلوم کرو اور دیکھو اس شخص کا نام بھی معلوم کرنا۔ پھر وہ گیا اور واپس آ کر بتایا کہ جی ہاں یہ وہی مکہ ہے، اور آنے والے شخص نے اپنا نام ابو بکر بتایا ہے۔ یہ سن کر راہب کسی سوچ میں گم ہو گیا اور پھر اپنے پاس رکھی ہوئی کتاب کے اوراق پلٹنے لگا۔ پھر خادم سے کہا کہ ان کے والد کا نام بھی معلوم کرو۔ پھر وہ خادم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس آیا اور آپ سے آپ کے والد کا نام پوچھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ میرے والد کا نام ابو قحافہ ہے۔ ناظرین، یہ وہ وقت تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا۔
پھر جب خادم نے راہب کو آ کر بتایا کہ ان کے والد کا نام ابو قحافہ ہے تو راہب یہ سن کر اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ جلدی سے جاؤ انہیں اندر لے کر آؤ۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلیسا کے اندر داخل ہوئے تو سامنے ہی ایک کمزور سے راہب کو دیکھا جس کے جسم پر صرف ہڈیاں ہی ہڈیاں تھیں۔ وہ آپ کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے تو اس راہب نے کہا کہ اگر تم وہی ہو جس کی چند نشانیاں میرے پاس موجود ہیں تو آج میں تمہیں دیکھ کر خود کو خوش قسمت سمجھتا ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت ابوبکر صدیق کا جائزہ لینے لگا۔ پھر وہ راہب کبھی کتاب کے اوراق پلٹتا تو کبھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھتا۔ پھر کہنے لگا اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو آپ اپنے دائیں ہاتھ کی کلائی ذرا میری نظروں کے سامنے کر دیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کلائی آگے بڑھائی تو راہب نے آپ کی انگلیوں پر بوسہ دیتے ہوئے کہا اجازت ہو تو میں آپ کو امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ کر پکاروں۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیرت میں مبتلا ہو گئے اور فرمایا کہ مجھے آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ پھر آپ نے غصے سے کہا کبھی آپ مکہ سے متعلق پوچھتے ہیں تو کبھی میرے اور میرے والد کے متعلق اور کبھی آپ میرا جائزہ لیتے ہیں۔ آپ سیدھے سادے الفاظ میں ہمیں یہ بتا دیں کہ ہم یہاں رات بسر کر سکتے ہیں یا نہیں، ورنہ ایک مسافر کے لیے آسمان کا سایہ ہی کافی ہے۔ تو راہب نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو روک لیا اور کہا کہ جلد ہی تمہارے شہر مکہ میں آخری نبی کی رسالت کا سورج طلوع ہونے والا ہے۔ بائبل میں آخری نبی کی تمام نشانیاں موجود ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو یہاں آپ رات بسر کر سکتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے کمرے میں جا کر لیٹ گئے اور راہب کی باتوں پر غور کرنے لگے۔ صبح جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے رخصت ہونے لگے تو راہب نے آپ کی پیشانی پر بوسہ دیا اور کہا کہ جب تمہاری زندگی میں یہ سورج طلوع ہو تو پھر مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیزی سے اپنا سفر مکہ کی جانب کیا۔ مکہ میں داخل ہوئے تو آپ کو ابو جہل راستے میں مل گیا۔ اس نے آپ کو یہ خبر دی کہ تم تو ایک لمبے سفر سے پلٹے ہو، تمہارے جانے کے بعد یہاں جانتے ہو کیا ہوا؟ وہ عبداللہ کا بیٹا جسے تم جانتے ہی ہو اپنے قبیلے میں معزز مقام رکھتا ہے۔ وہ چند دنوں سے ایک عجیب سی بات کر رہا ہے کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ ایک فرشتہ آسمان سے اترتا ہے اور میرے پاس وحی لے کر آتا ہے، اور اب وہ کھلے عام ہمارے باپ داداؤں کے دین کی مخالفت کر رہا ہے۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابھی میں سفر سے پلٹ رہا ہوں، گھر جا کر کچھ دیر آرام کروں گا تو پھر اس معاملے میں کچھ فیصلہ کروں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہنچے، اپنا سامان رکھا۔ اسی دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راہب کی اور ابو جہل کی باتوں پر غور کرتے رہے اور پھر ابو طالب کے گھر پہنچے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب ہی پہاڑوں میں تشریف فرما ہیں۔ قریب پہنچتے ہی دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چٹان پر تشریف فرما ہیں۔ چہرہ مبارک نور سے روشن تھا۔ قدموں کی آواز سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور ارشاد فرمایا کہ تمہارا آنا مبارک ہو۔ اعلان نبوت کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ پہلی ملاقات تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے جگمگا رہا تھا۔ فرمایا اے ابوبکر، کلمہ حق پڑھنے والوں میں سبقت لے جانے سے پیچھے مت ہٹو۔ آخری نبی تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہے، اسے قبول کر لو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ مجھے کوئی نبوت کی نشانی دکھا دیں تاکہ میرے دل کو تسلی ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری رسالت کے لیے کلیسا کی رات تمہارے لیے کافی نہیں، اور یہی حیرت تمہیں یہاں میرے پاس لے آئی۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی اور آپ کا سارا وجود حقیقت کے جذبات سے لرز اٹھا اور بے اختیار بول اٹھے کہ مجھے کسی نشانی کی ضرورت نہیں، میرا دل تو پہلے ہی آپ کی رسالت کو قبول کر چکا ہے، اور اب میں زبان سے بھی کلمہ حق کا اقرار کرتا ہوں۔ میں اقرار کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ پھر اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہلائے اور اسلام کے پہلے خلیفہ اور مسلمانوں کے امیر ہوئے۔ سبحان اللہ۔